الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله رسوله النبي الكريم نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طٰہٰ وہی فرقان وہی یاسین میرے معزز سامعین کرام بزرگوں عزیز ساتھی اور پردہ نشین میری ماں اور بہن اللہ جل جلالہ اپا نوازوں کا بے حد احسان ہے بے حد کرم ہے اور فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اپنے بارگاہ میں آنے اور اس نبی جس نبی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب کہا جس نبی کا نام احمد ماہی اپنے نبی کا نام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اس نبی کے مبارک مہینے میں اس نبی کے آمد پر ہمیں اور آپ کو چند باتیں سننے کی اور مجھ جیسے آخر کو سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اور درود و سلام ہو آمنہ کلال مدینے کے تاجدار فخر دو جہاں شان بقا مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس پر پھر سے دعا پڑھ لیجیے درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد میرے معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بیٹھایا ہے یہ چن کر چھانٹ کر منتخب کر کے بیٹھایا ہے اور نہ اس مجلس میں بیٹھ جانا ہمارا آپ کو کمال نہیں ہے اس جگہ پر اللہ اس کے رسول کے باتوں کہہ ڈالنا بول دینا اور اس کا ترجمہ کرنا قرآن کی آیت کرنا پڑھنا اور سنانا اور اسی طرح آپ لوگوں سماعت فرمانا سننا یہ آسان کام نہیں ہے بلکہ یہ سننا اور سنانا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان اس مجلس سے بیٹھنے کا مقصد اور اس مجلس بیٹھنے والے ہر ایک شخص چیخ چیخ کر پکار کر یہ دلیل دے رہے ہیں یہ دلالت بنتا ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم لگ رہا ہے بھائی جی ہم لوگ محبت اس ذات سے کرتے ہیں جس ذات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نام لے کے نہیں پکارا اللہ نے خود کہا ہے یا مزمل یا مدثر یا طٰہٰ
یاسین، اس فرقان، اسی طرح ہمارے نبی کیا مزمل، اسی طرح کے بہت ایسے القاب سے پکارا ہے کہ دیگر پیغمبر کو نہیں پکارا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، تو آغاز اس کا اس انداز سے انشاءاللہ شروع ہوگا جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے۔ ذرا دھیان دیجیے بھائی، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اونچے فلک پہ نہ ہوتے ستارے، اونچے فلک پہ نہ ہوتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے اونچے مینارے، نہ اونچے فلک پہ ہوتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے اونچے مینارے، نہ مسجد نہ مندر نہ بت کا نہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندر نہ بت کا نہ ہوتا، نہ ساقی نہ کوثر بے پانا ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی فلک بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، دوبارہ بولے سبحان اللہ۔ یہ تمام اشعار ہمیں آپ کو دلالت کرتا ہے، ہر ایک شخص کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی ٹائٹل کا ہو، کسی مذہب ماننے والا ہو، ہر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر، دونوں جہاں کا رحمت بنا کر بھیجا، ایک اس جہاں کے لیے اور ایک دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد اس جہاں کے لیے بھی ہمارے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے محترم سامعین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے کچھ واقعے آپ کو گوش نظر کروں گا تاکہ بات نہیں لگے اور آپ حضرات سننے پر زیادہ دھیان دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قریب 40 دن قبل، کتنا دن بھائی؟ 40 دن قبل ایک واقعہ پیش آیا، جس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بات چل رہی ہے کہ وہ جو آنکھیں والا بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، بہت زیادہ ظالم تھا، اس کو علم ہوا اور ان کو جلن ہو گیا۔ نبی کے دادا جان کیا نام ہے؟ ہمارے نبی دادا جان کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ انہوں نے سمجھ میں بھاپ لیا حالات بہت نازک ہے اور وہ ہاتھی والا بادشاہ ہے، ہمارے پاس 10 12 15 کو گھر ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے ہیں، تو مشورہ کیا جائے؟ سب بولا کہ کوئی بولا لڑنا ہے، کوئی بولتا ہے کہ چھوڑ دینا ہے، کوئی بولتا ہے کہ ہم لوگ خود مر جائیں گے۔ تو عبداللہ جو ہمارے نبی کے دادا جان ہیں، انہیں مشورے کے ساتھ یہ کیا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کا ضرور حفاظت کرے۔ اور اس جگہ تمام نے اپنے بے اعتبار سے دعا کیے اور عبداللہ جو تھے تمام اپنے قبیلہ کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے اعتبار سے عبادت کرنا شروع کر۔ وہ ہاتھی والا آیا، آنے کے بعد جو ہی خانہ کعبہ کو شہید کرنے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا ایک کرشمہ شروع کر دیا، اللہ اپنا طاقت اور پاور دکھا دیا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی دقت میں ہو، کسی بھی ٹینشن میں ہو، کسی بھی آزمائش ہو، اللہ تبارک تعالیٰ توکل یقین کرے گا، کسی چیز میں سے ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس حالت سے ضرور نکالے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو جائے۔ تو وہ جب ہاتھی والا آیا، اب دیکھ ہاتھی نکلا، پھر مطلب ہے ہاتھی نے جب شہید کرنے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابیل ایک پرندہ ہے، اس پرندے کو حکم دیا اور وہ پرندہ جوب در جوب گروہ بنا کر ان ہاتھی والے پر کیا ہے بم برسنا شروع کر دیا۔ بم کا مطلب چھوٹا سا کنکر پتھر کیا ہے ان پر برسنا شروع کر دیا، ان پر برسنا شروع کر دیا۔ اب اس طرح برسنے لگا جس طرح اس پر بلین اگر چار دے جائے تو وہ پھٹا ہو جائے گا، کسی کا سر پر لگ رہا ہے تو سر سے لے کر نیچے سے نکل جا رہا ہے اور فوراً وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہاتھی پر گرا، ہاتھی میں ٹکڑا ہو گیا، گھوڑے پر گرا، گھوڑا ٹکڑا ہو گیا، جس جگہ پر جس پر گر رہا ہے وہ جگہ بالکل کٹ کر بالکل نستنابود اور ختم ہو جائے۔ یہ جب دیکھا کہ پرندوں نے اس پر پتھر برسنا شروع کر دیا، ان کو ہلاکت بھی شروع کر دیا، تمام ہکا بکا ہو گئے، کدھر سے بھاگے کدھر جائے اور کیا کرے۔ کچھ تو بھاگ لگے، جو اس سرحد پر نہیں آئے تھے شہید کرنے کے لیے وہ بچ گئے، لیکن باقی جتنے آدمی تھے تماموں کو اللہ تبارک ابابیل پرندے کے ذریعے تماموں کو ہلاک کر دیا اور جہنم نصیب کر دیا۔
تو سوچنے کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز سے اللہ جو کام لینا چاہتا لے سکتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ میں متقی پرہیزگار ہوں، میں داڑھی ٹوپی والا ہوں، بس میں ہی دن کام کر رہا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں چن رہا ہے، اللہ تبارک ہمیں اپنی چھانٹا ہے، بعد اس کام میں ہمیں اتارا ہے. یا اللہ کا شکر کرے، اپنے کام پر گامزن ہو اور شروعات کرے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف آوری کا وقت ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی جان کیا نام کا؟ سوال تم لوگ سے ہوگا. ہمارے نبی کا امی جان کیا نام ہے؟ جو سے بولو. آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. آمنہ ہمارے نبی کی امی جان ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم میں ہے، پیٹ میں ہے، تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا. پیٹ میں ہوتی ہی والد صاحب انتقال ہو چکے تھے. جب آمنہ ہمارے نبی کی بیٹی جب چلتی تھی، کبھی قدار کسی کے پیر پتھر آ جاتا ہے تو چوٹ لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ مبارک میں تشریف فرما ہے. اس حال میں جب آمنہ چلتی تھی، پیٹ پر پیر پر پتھر لگتا تو پتھر نور ہو جاتا، روئی کی طرح سافٹ نرم ہو جاتا. سبحان اللہ. دوبارہ بولے سبحان اللہ، اور جوش میں سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی معجزہ ہے تشریف آوری سے قبل کا. اسی طرح جب آمنہ کسی گلی سے گزرتی، کسی گھر جاتی، کہیں آنا جانا ہوتا تو خوشبو مانگتا تھا. کیا مانگتا تھا؟ خوشبو، بہترین انداز میں خوشبو مانگتا تھا. اب بتائیں جس کا شوہر انتقال ہو جائے، اس عورت کے لیے شروع سے ہی خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بناؤ سنگر کرنا جو عدت کا وقت ہے، 4 مہینہ 10 دن جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں عدت میں رہنا، سر پر کنگھی کرنا منع، خوشبودار تیل لگانا منع، خوشبودار کیا ہے صابن استعمال کرنا منع. اسی طرح بناؤ سنگر کرنا منع. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لپسٹک لگا لیا، سر کو بڑھیا سوار دیا، نیا بڑھیا چکچکا کپڑا پہن لیا، یہ عدت حالت منع ہے. اس نے خوشبو استعمال کرنا منع. لیکن خوشبو پھیل رہا ہے اور غریب بھاگ رہی ہے خوشبو کی وجہ سے. تمام عورتیں شکایت کرنا شروع کر دیا. جو آج کل اللہ ماشاءاللہ کی شکایت بہت زیادہ ہے خواتین کے اندر. شکایت شروع کر دیا. جو ان کے دادا جان ہیں عبداللہ کو، عبداللہ تمہارے بہو دیکھو، تمہارا بیٹا انتقال ہو گیا ہے اور تمہارے بہو دیکھو کہ خوشبو استعمال کر رہی ہے. کعبہ کا ہو گئے، یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں. دوڑتے ہوئے گھر آئے اور پوچھا کہ بیٹی کیا مانگ رہا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا بات ہے، تم خوشبو استعمال کر رہی ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جان میرا جان اب پر قربان ہو، قسم خدا سے میں خوشبو استعمال نہیں کر رہی ہوں. یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے جب میں راستے میں چلتی ہوں درخت مجھے سلام کر رہا ہے، جب میں راستے میں چلتی ہوں وہ جانور دیکھتا ہے مجھے سلام کرتا ہے، جب میں راستے میں چلتی ہوں تو پتھر میرا دینے کے لیے روح اور موم سے بن جاتا ہے. جس وقت بچہ آیا ہے اسی وقت سے میرے بدن سے خوشبو نکل. سبحان اللہ. دوبارہ بولے سبحان اللہ. یہ کس کی وجہ سے ہے میرے بھائی؟ یہ ہمارے آپ کے نبی کی آمد سے پہلے میں لگا ہوا ہے. اس کے بعد آمنہ کا جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو اس وقت ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ بہترین سے بہترین دائی حاضر ہو، بہترین سے بہترین نرس حاضر ہو، بہترین سے بہترین ڈاکٹر سامنے ہو، تاکہ ہمارے اس بچے کو آمد کو تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن سب سے بڑی بات، سب سے تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس عورت کا سب سے بڑا ڈھال، سب سے بڑا مضبوط ہتھیار شوہر ہوتا ہے، جو ہر ایک پریشانی میں ڈھال کھڑا ہوتا ہے، ہر ایک پریشانی سے عورت کو باہر نکال دیتا ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ عورتوں کو شوہر لیس کر دیا گیا. غیر کنٹری میں جائیے، غیر کنٹری میں شادی کرنے کو عائد بنا دیا گیا. لڑکیوں کو جاب میں، نوکری میں، نرس میں، دیگر کام میں باہر نکال کر شوہروں کو ان کی عزتوں کو پیر میں کچلنے کا ناپا کھلانا شروع کر دیا. خواتین کے لیے ڈاکٹر کرنا منع نہیں، خواتین کے لیے جاب کرنا منع نہیں، عورتوں کے لیے
لیکن شوہر جب ماتحت رہے تو یہ تمام کاموں کرنا کہ اسلام نے ہمیں کو سکھایا۔ بہت ایسے جگہ ہے جہاں پر عورتوں کو عزت کو نیلام کیا جا رہا ہے، ان کے مجبوری کو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ 30 سال 35 سال 40 سال عمر گزر گیا، کسی کو پڑھنے لکھنے میں، کسی کو جاب کرنے میں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں لڑکا اچھا ہوگا دیکھیں گے، لڑکا اچھا ہوگا دیکھیں گے، تب 35-40 عمر ہو گیا، پھر اس کو لنک کرانا تیار نہیں ہے۔ اس حال میں اس جاب کرنے والے اس جگہ پر جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کے اپنے جسم کو ناپاک غلاظت کر کے اپنے دنیا میں برباد کر رہا ہے، وہ آخرت برباد کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ شوہر لیس ہونے کی وجہ سے، شوہر کا ہونا عورت کے لیے یہ ایک ڈھال ہے۔ ہر ایک جگہ عورتوں کو شوہر حفاظت کرتی ہے ڈھال میں۔ اسی طرح جو آمنہ تھی وہ پریشانی میں ہو گئی، ٹینشن میں آ گئی، کیا ہوگا، کیا ماجرا ہوگا، لیکن آنے والے ذات عظیم ذات ہے جس کی بارے اللہ خود کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ نے ہمارے نبی کو دونوں جہاں کی رحمت بنا کر، کیا بنا کر بھیجا میرے بھائی؟ رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا دونوں جہاں کے لیے۔ اس جگہ پر ہمارے نبی شفقت اور اس جگہ میں ہمارے نبی سفارش اور بخشش کروائے۔ انشاءاللہ آخر بات عرض کروں گا میرے محترم صاحب نے کرم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہم اور آپ اپنے کانوں میں سنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، لیکن ہمارا نبی آنا مبارک ہوا اور ان کا جسم مبارک اللہ تبارک تمام غلاظت سے پاک فرما دیا۔ ہر ایک بچہ آتا ہے، نام کاٹنا پڑتا ہے، ہر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، ختنہ کرنا پڑتا ہے، ہر ایک دنیا میں آتا ہے، اس کو گندگی کو صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن قسم خدا کی رب کریم نے اپنے حبیب کو تمام گندگی سے پاک رکھا۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو نام مبارک کو کاٹ کے پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے ختنہ کر کے دنیا پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، دوبارہ بولے سبحان اللہ۔ یہ کس کی معجزہ ہے؟ ہمارے نبی کے بارے میں۔ اور سنیے، ہمارے نبی کی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہر بچہ آتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، بالوں میں گندگی لگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کا حد پر کر دیا۔ اپنے محبوب کے پاس کوئی گندگی لگنے کو پسند نہیں فرمایا، اور ہمارے نبی کو زلف سوے میں تشریف لا رہے ہیں، بہت ملے ہوئے ہیں، اور جس وقت آ رہے ہیں وہ وقت صبح شادی کا وقت ہے۔ کس وقت ہے؟ صبح شادی کا وقت، یعنی کھلے الفاظ میں کہا جائے تو جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اختلاف کے ساتھ کوئی آج کوئی بڑا کرے، اپنے جگہ پر کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 کو ہو یا 9 کو ہو یا 12 کو تشریف لا رہے ہیں، یہ تشریف لانا یہ مبارک عمل ایسا ہو رہا ہے، آمنا تیری ہے تو جیسے لگ رہا ہے وہ چاند ہل رہا ہے، اور ستارے ایک دوسرے سے چیلے گویا کر رہے ہیں، اور تمام ملک پر روشنی بن گئی۔ کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ ہمارا آپ کے نبی کی وجہ سے۔ اور ایک غلطی بنائے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کی بعد دنیا میں تشریف آتے ہیں، دو عمل کرتے ہیں جو بچہ کبھی نہیں کرتا، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 عمل کبھی نہیں کرتا۔ بہت مشہور و معروف عالم دین ہمارے قریب ملک ہے حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں کاروبار برکت کا فرمائے، کہیں آمین سب آمین۔ ہم سب جانتے ہیں ان کے تقریر کو بہرا سنے، ہزاروں نوجوانوں کی زندگی تبدیل فرمائے، یہاں تک کہ ایسے جگہ پر انسان جانا ناپسند کرتا ہے
جہاں عزت نیلام کی جاتی ہے اس جگہ پر جا کر دعوت کا کام کیے ہو، دعوت تبلیغ کا کام کر کے ان کو دین سمجھا کر ان کی زندگی کو تبدیل کر کے اپنے طرف سے وظیفہ دے کر پیسہ دے کر اسے گھر بیٹھا کر عزت کا مقام دلائے۔ ان کا رب طارق جمیل صاحب کبھی بس سچ کی جگہ دیکھیے، وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ہر بچہ روتا ہے، دل ملاتا ہے، ہر ایک بچہ کا ہوش حواس ہو جاتا ہے۔ قربان جلوس آمنہ پہلان مدینہ میں تاجدار شاہ بقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر جو ہی آتے ہیں آپ ان دونوں ہاتھوں سے لمبا سجدہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ سجدہ فرماتے ہیں، سجدہ کا پھر پارٹی مارتے ہیں اور ایک انگلی کو اٹھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ اشہد ان لا الہ، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، شہادت دے اے پیغام دے دے انگلی اٹھا کر کہ پرستش کی جائے گی، عبادت کی جائے گی، بندگی کی جائے گی، مدد مانگی جائے گی، مستقبل سمجھی جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، جھولی پھیلائی جائے گی، مدد مانگی جائے گی، اس رب کے قریب مانی جائے گی جو ہمیشہ سے ہمیشہ یہ آتے ہی میسج دے دیا۔ اس کے بعد ہر ایک ماں کے دل میں یہ خیال ہوگا، خاص کر جن کی والد حیات میں نہ ہو، وہ پچھتاتی ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن میں ہوتی ہے، اس بچے کو بازار کون لے کے جائے گا، اس بچے کو کھلانے کون لا کے دے گا، اس بچے کو انگلی پکڑ کر کون گلیے میں گھمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اوپر سے آواز دیتی ہے، یہ آمنہ گھبرانا نہیں ہے، اگر یہ بچہ کھلونے جائے گا اس کو چاندی کھلونے بنا دیں گے، یہ بچہ اگر بھولا جائے گا تو ہم معراج کے بنا کر اس کو سیر کروا دیں گے، اگر یہ بچہ کھلونے کے ساتھ بازار میں گھومنا چاہے گا اس کو معراج میں بلا کر عرش معلیٰ کا سیر کروا دیں گے۔ اگر یہ بچہ انگلی کو اشارہ کرے گا چاند کو دو ٹکڑے کر دیں گے، یہ بچہ انگلی سے اشارہ کرے گا ستاروں پہ ایک دوسرے ٹکرا کر دکھا دے۔ اسی طرح جب دنیا آنے کے بعد ہر ایک ماں اپنے بچوں کی تعریف کرتی ہے، میرا لال رے، میرا جگر رے، جان کو ٹکرا رے، اپنے اپنے انداز سے پکارا جاتا ہے۔ بچوں کو پکارنا نہیں چاہیے اور نام خراب نہ کرے۔ آج بچوں کو نام خراب کر دیا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سسرال میں ایک بچی کا نام ہے فاطمہ، اچھا نام ہے، فاطمہ اچھا نام نہیں ہے، نام بول رہے فاطمہ ہمارے نبی کے سب سے محبوب بیٹی کا نام، لڑکی کا نام فاطمہ ایک لڑکی کا نام ہے، اب اس بچے کو پکارا جا رہا ہے پھتو۔ بتائیے کوئی لوجک ہے؟ بلا رہے پھتو کو پکارا جا رہا ہے تو نام نہیں، نام بگاڑے اور نام کا خود ہی بہت ہے۔ کوئی بچہ اگر آپ کوئی بھی والد اپنے بچوں کے نام کو مطلب سے رکھ رہے ہیں اس مطلب کا اثر نہیں ہوتا۔ بھائی میرے ذہن ایک حدیث آئی، کل قیامت کے میدان میں ہمارے آپ کے لیے خوبیاں ہے، کل قیامت میدان میں اس بچے کے ابو کا نام سے پکارا جائے گا۔ اگر اس بچے کا نام اگر گڈو رکھ دی ہے، لائٹ اور بتی اور چپل اور جوتا رکھ دیے تو جوتا کا ابو جان سے بلایا جائے گا، پر بڑکا جوتا نہیں آئے گا۔ اگر گڈو بولیں گے گڈو کا پاپا جنت جائیے، اب گڈو کو بولا جائے گا لٹو آئے گا۔ اسی لیے آلتو بہت نام نہ رکھے، بچوں کا نام اچھے انداز سے رکھے، ابھی نام بہت مل جائے گا، بہت سے علماء کرام ہے، آپ سرچ کیجئے گا ویڈیو میں 10 کو 12 کو 20 کو بہترین نام، اے سے شروع کیجئے گا 100 نام ہے، بی سے 100 نام ہے، سی سے 100 نام ہے، ہر ایک لفظ میں لفظ اب لفظ بہت سے نام دے دیا۔ اسلامی نام رکھنے کی کوشش کریں۔ 2 نام بہت محبوب ہے، ایک نام عبداللہ، کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ، اللہ بہت پسند، اور دوسرا نام محمد، یہ 2 نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو شخص اپنے بچوں کو محمد نام رکھتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں، بڑے بڑے اکابر ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اس نام کے برکت سے خدا نہ خواستہ کبھی اگر کوئی نیکیاں اور گناہ میں اگر قبر میں ہوا اور جہنم کے دروازے کھولنے لگا، اس نام کے برکت اتنا ہے، اس نام کے برکت سے اللہ کے علیہ میں یہ محمد نام ہے، اس میں جہنم حقانی میں جنت کا حمدہ ہے۔ سبحان اللہ، کس کی وجہ سے؟ صرف لفظ محمد کی وجہ سے۔ اس لیے نام اچھا انداز رکھا کرتا ہے۔
ایسے نہیں کہ سب اپنا بچوں کو عبداللہ نام رکھ لے, محمد نام رکھ لے, عبد الرحمان نام رکھ لے. مقصد یہ ہے کہ نام اچھا ہو, ماندار نام ہو. اب رہی بات جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, اذان وقت ہو گیا تھا, اذان 5 منٹ ہے. جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو نمبر 1 روم تو نور سے بھر گیا, روشنی ہے روشنی. ایسے محسوس کر رہی ہے, آمنہ بول رہی ہے, تاریخ سیرت کتاب موجود ہے, جیسے لگ رہا ہے چاند سامنے آ رہا ہے. اور جیسے ہمارے نبی آنکھ ہلا رہے ہیں, ادھر ادھر کر رہے ہیں, ان اشارہ کر رہے ہیں, چاند ادھر کبھی ہو رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے, تارا ادھر ہو رہے ہیں, کبھی ادھر ہو رہے ہیں, اور دیکھ کے ہکا بکا ہو لیا. یہ کون سا عجیبہ چیز ہے جو میرا بیٹا جدھر ادھر اشارہ کر رہا ہے, چاند بھی حرکت کر رہا ہے, ستارے بھی حرکت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ چاند بھی ہمارے نبی کو پہچان لیا اور ہمارے نبی اشارے پر شروعات کر دیا, اشارے پر ہل رہا اور دونوں. تو یہ دنیا میں آ رہے ہیں, ہر ایک ماں کہتی ہے میرا بیٹا بہت پیارا ہے, بہت عزیز ہے, بہت خوبصورت ہے, بہت حسین جمیل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے امام سب نہیں پلائیے میرے بھائی, چائے امام بھی بھول رہے ہیں ہم لوگ چائے پلانے کے. ٹھیک ہے, ناش میں دیجیے, دعا کیجیے بھائی ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے, دنیا آخرت کامیاب کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب عطا فرمائے. کہیے آمین آمین. میرے محترم سامنے کرام, اور ایک دو دن پڑھ جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب بات سمجھ رہا ہوں تاکہ وقت ہو گیا ہے اور 10-15 منٹ ہے, اذان ہو جائے گی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ دیر بات کرنا ہے, 15-20 منٹ تک بات کمپلیٹ ہو جائے. اس کے بعد جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے, آنے کے بعد ہر ایک ماں اپنے بچوں کو تعریف کرتی ہے, میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت, میرا بیٹا حسین جمیل, ایسا بیٹا میں نے کبھی نہیں دیکھا. کسی بچے کا آنکھ پہ سرما لگا ہوا ہو, کوئی بچہ بال سور میں آتا ہو, کوئی بچہ کا ختمہ کیا ہوا آتا ہو, کسی بچے کا نام اندر سے کٹا ہوا باہر آتا ہو, تو یہ عجیب لگتا ہے, عجیب لگتا ہے دیکھنے میں, اور دیکھنے خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ ہمیں کہہ رہی ہے ایسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. پھر آگے دائیں حلیمہ کون ہے, وہ دودھ پلانے والی, وہ کہہ رہی ہے آمنہ تم کیسے دیکھتی, تم تو اس سے گھر میں پڑے ہو, اس سے گھر میں تم رہتے ہو, اس سے گھر میں کام کاج کرتے ہو, اسی گھر سے باہر جاتے نہیں تھے, میرے فلانا خاندان کو دیکھا, میرے فلانا زمین میں تھی, میرے فلانا گاؤں کو دیکھا تھا, میں نے آج کے ایسا بچہ کبھی دیکھا, تم کیسے دیکھ سکتے. اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں, دادا جان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنہ, یہ حلیمہ, اما حلیمہ, آمنہ تم کیا دیکھی, تم نے تو اپنا گھر کو دیکھا, اپنے محلے کو دیکھا, اپنے پڑوسی کو دیکھا, میرا سفر شام میں کبھی ہوتا ہے, کبھی ملک شام کا ہوا, کبھی دوسرے شہر کا ہوتا ہے, اور دوسرے ملک کا ہوتا ہے. ارے مجھے کاروبار کے اعتبار سے ہو, تجارت کے اعتبار سے ہو, میں گھومتا پھرتا ہوں, میں نے آج ایسا بچہ دیکھا نہیں, تم کیسے دیکھ سکتے ہو. بولے سبحان اللہ, دوبارہ بولے زور سے بولے سبحان اللہ. کس کی باتیں ہو رہی ہے, کس کی باتیں ہو رہی ہے میرے بھائی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ, زور سے بولیے صلی اللہ, آواز میں زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب رسول کے محبت میں لگے ہوئے, کس کے محبت میں لگے میرے بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں, نبی محبت لگے ہوئے. تو پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ آمنہ, یہ حلیمہ, یہ عبداللہ, آپ کیا دیکھتے, آپ نے تو شہر کو دیکھا, اپنے خاندان کو دیکھا, اپنے گھر کو پہنچ کو دیکھا, میں نے تو آدم کو دیکھا, میرے آدم کو جنت پہ نکلتے ہوئے دیکھا, میرے ابراہیم کو چھری کے نیچے دیکھا, میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا, میں نے اسی طرح اس پیغمبر کو جن کو دیکھ کر اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اور ان کا ہاتھ کاٹ کیا تھا, میں نے یوسف علیہ السلام کو سلاخوں کو پیچھے دیکھا, میں نے یوسف کو مچھلیاں دیکھتے دیکھا, تمام پیغمبر کو, ادریس کو, یوسف کو, ابراہیم کو, موسیٰ کو, نوح کو, یاد تک عیسیٰ کو آسمان پر باز ہوتے دیکھا. میں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں, تو تم اور کیسے دیکھ سکتے. دوبارہ سبحان اللہ, زور سے بولیے بھائی سبحان اللہ. چائے پیتے تو بولیے اس کا پر کیجیے گا میرے بھائی, اور آخر میں الحمدللہ بولیے. اس کے بعد
اس کے بعد ہو گیا یاد رکھیے گا بچپنا ختم ہو گیا اب جوانی کا واقعہ ہو انشاءاللہ. یہ سب چاہیے تھی مجھے فٹافٹ ایسے گولڈا بنے تو اس کو بند کرو. اللہ اکبر اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جی چاہے کیا ہوگا اب سامنے تشریف لائیے. اب اہم بات پر ہم لوگ گامزن ہو رہے ہیں. سامنے تشریف لائیے. سامنے جی سامنے جی جم کر جی جم تم لوگ وہیں بابو تم لوگ وہیں رہو تم لوگ وہیں رہو تمہیں ہلنا نہیں. سامنے جی ایسا وہ چادر بچھائے تو چادر نہ چھوڑے بس. جب بارش ہوتی ہے پانی کم نکل جائے گا نا اس کا نہیں ہونا چاہیے. سامنے جی سامنے جائیے. اب یہ عمل کیجیے. اس کا میں بتا رہا ہوں کہ اس کا عمل کرنے کا مقصد کیا ہے. دیکھ ہم لوگ جس پروگرام آئے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اس کے عشق میں آئے ہیں. یہاں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہم سے رسول اللہ سے محبت کرتے نا میرے بھائی کرتے نا بھائی جی. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے. کہیے آمین ثم آمین. سنا نہیں اس کو نہیں اٹک جائے گا. میرے محمد صاحب میرے کرام بات چل رہی تھی بچپنا ختم ہو گئی. اب چلے گی 10-12 سال کی عمر میں. اس کے بعد پھر ڈائریکٹ 40 سال. 10 سال عمر میں مختصر ایک واقعہ ہے جو ہمیں آپ کو جاننا چاہیے. جو ہم جس نبی کی امتی ہیں اس نبی 10 سال کی عمر میں ایسا عجیب ذکر دیے ہیں تو انسان دنگ رہ جائے. جب ایک موقع آیا جو ان کا چچا کا نام عبد المطلب ابو طالب دادا کا نام اور عبد المطلب چچا کا نام. تو کچھ موقع ایسے آیا کہاں چل یعنی بارش ہونا بالکل بند ہو گیا. جیسے 1-2 سال پہلے ہم لوگ کا حالت ہوا کھورانا کیا ہے اس کو لاگو دے دیا کہ بھائی دھان ہوا نہیں ہے معاف کر دیا. تو بارش ہوئی نہیں. 2-3 سال تک اس میں بارش نہیں ہوئی. سب اکا بکا ہو گئے. سب بلبلا گئے. کھانے کو ترس رہے ہیں. کسی حال میں کھانا ہی میسر نہیں ہو رہا ہے. تب ایسا حالت ہوا کہ سب کیا بولے چلیے ہم لوگ کیا کریں گے اللہ کے گھر میں ہم لوگ عبادت کریں. کیا کریں گے اللہ گھر میں ہم لوگ عبادت کریں. خانہ کعبہ میں جاتے سب حضرات خانہ کعبہ میں گئے. خانہ کعبہ کو پکڑ کر رو رہے ہیں گڑگڑا رہے ہیں. اور اس موقع پر ایسا نہیں کہ بس نماز 2 رکعت پڑھ لیا اور روتے رہے اور گھر چلے گئے. نہیں اس جگہ کا مسلسل ہوتا ہے جب تک بارش نہ ہو جائے. بھوکا رہے پیاسا رہے اسی جگہ پر رہنا ہے چاہے موت واقعی کیوں نہ ہو. روتے رہے گڑگڑاتے رہے. بارش ہونے کا نام ہی نہیں. اس کے بعد عبد المطلب جو ہمارے نبی کے چچا جان ڈھال بن کے کھڑے رہے. ہر حال دشمنان اسلام نے کوشش کیا کہ سب سے بڑا دشمن اسلام کا ابو جہل کوشش کیا کہ رسول اللہ کسی طرح دنیا سے لٹا دیا جائے کیونکہ ہمارے معبودوں نے برا بلا کہہ رہا ہے. سب سے بڑا دشمن ابو جہل اور ابو لہب کا. سب سے بڑا خبیث کا سب سے بڑا شیطان ابلیس کہا جائے گا. ابلیس کا یہ جو عبد المطلب ہمارے نبی کے چچا جان بہت بڑا کام کیے ہیں. تو گڑگڑا رہے بارش نہیں ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے نبی عمر مبارک 8 سال 10 سال کا تھا. ان لوگ عمر مبارک. تو جب ہمارے نبی کسی طرح کسی کو پھاند کر کھانا کعبہ کا سامنے گئے کہ اس کا چچا جان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پھاند کر واپس بیٹھے ہی اور رحمت کی بارش شروع ہو گئی. سبحان اللہ. دوبارہ بولیے سبحان اللہ. کس کی وجہ سے ہمارے نبی کے تشریف آوری ہونے کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے نبی تھے ہمارے نبی حاضر تھے وہاں پر تشریف فرما تھے لیکن پیچھے آگے نہیں ہوئے. جب آگے کر دیا تو بارش ہونا شروع ہو. اسی طرح ان لوگ غور میں کیا مانگ رہا ہے
پھر ایسے موقع آیا بارش ایک دفعہ ہوئی پورا بھر گیا بارش میں، پھر دوبارہ پھر سناٹا ہو گیا، پھر وہ غور کیا کہ بارش جو ہوئی اس وجہ سے بارش ہوئی، پھر سمجھ میں آیا کہ عبد المطلب کا یہ جو بھتیجا ہے یہ بہت مبارک بچہ ہے، جب بھی بارش کا موقع ہو ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو آگے لے آئے اور اس بچے کے وسیلے سے ہم دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ ضرور بارش عطا فرمائے۔ تو شاعر کہا رہا نام محبت سے دلوں کو سرور ملتا ہے، کہیں صلی اللہ صلی اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پورا بولنا ہے درود شریف۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ سرور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو، نصیب جیسا بھی ہو، نام محمد کو لے کر خدا سے جو بھی مانگو سب کچھ ملتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جب نبی کے وسیلے سے، نبی کے نام لے کر، نبی پر درود پڑھ کر جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے ضرور ملائیں گے، جتنی بڑی مصیبت ہو جائے اس مصیبت سے اللہ کا ضرور بچائے گا۔ میرے محترم سامنے لے کر اس کے بعد آگے چلتے، جب ہمارے نبی کا عمر مبارک 40 سال ہو گیا، کتنا سال میرے بھائی؟ 40 سال عمر ہو گیا۔ یاد رکھیے گا جو حضرات کہتے ہیں کہ 40 سال میں یا وہ نبی ہوئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے نبی 40 سال میں نہیں بلکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں۔ کب سے ہوتے ہیں؟ بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں۔ ایک میں نے شعر پڑھا نا، جو اول ہے آخر میں ہے، ہمارے نبی اول ہے اور کب سے ہے؟ تھوڑا سا واقعہ کے چل رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد کیا کیا؟ جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب مہر کے بارے میں باری آئی، اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی جو ماں ہوا ہے اس کو مہر ادا کرو، تم کیا مہر دو گے اس کو؟ تو انہوں نے ایک عجیب چیز کہا جو اللہ بھی خوش ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ بس تو مہر معاف ہو گیا، مہر ہو جاتا ہو گیا۔ اسے بات کہنے سے پہلے مختصر عرض کروں گا، شادی میں جو مہر نہیں کیا جاتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا بھی ہو، 20,000 ہو، 25,000 ہو، اور میں یہاں پر شکر گزار ہوں ہمارے عرب کی مسجد کمیٹی کا، بہت بہترین کیا ہے، کم ہے مقدار مہر، زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے بنگال میں جائیے بھائی 8 لاکھ پڑھ لیجیے گا تو 8 لاکھ آپ کو جہیز دینا پڑے گا، 5 لاکھ پڑھ لیجیے گا 5 لاکھ ہی آپ کو مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ہی غلط چیز ہے۔ ایک تو جہیز دینا بالکل سراسر ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن آپ ایسے جگہ پر لگا رہے ہیں جو کوئی مجبور ہو جا رہا ہے۔ نہیں، اتنا مہر ادا کرنا ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کا اگر منتھلی انکم 30,000 ہے، آپ 30 دیں۔ آپ کا 10 منتھلی ہے تو 3 مہر سے ایڈ کریں، کم سے کم 25 سے 30,000 یہاں مہر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یاد رکھیں، مہر ادا کرنا واجب ہے، مہر ادا کرنا واجب میرے بھائی، نوجوان بھائی دھیان رکھیے گا، آپ لوگ کی باری آ رہی ہے، شادی میں جو مہر ہے وہ مہر ادا کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ جب انتقال ہو گئے بیوی آج میں رو رہی ہے، ہاں میرا شوہر مجھے معاف کر دو، مہر میرے معاف کر رہا ہے، یاد رکھیے یہ بالکل غیر معافی نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ہی مہر کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کر رہے ہیں کوشش کریں ادا کرنے کی۔ سمپل چیز ہے، آپ کوئی سامان لا رہے ہیں، کچھ پیسہ رکھنے دے رہے ہیں، یہ تمہارا ہدیہ ہے، نیت کر لیجیے، 500 دیا، نیت کر لیجیے کہ یہ کیا میں مہر کا نیت کر رہا ہوں۔ بہترین چیز، اگر کوئی زمین آپ کو ہے، آپ کو زمین میں کھڈا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، بس زمین کو بیوی کا نام میں لکھ کے دے دے، پیسہ اپنے جیب سے اس مالک کو دے دے اور نیت کر لے کہ یہ زمین مہر کے عوض دے رہا ہے، بس ادا ہو۔ سونا خریدنے جا رہے ہیں، نیت کر لے کہ بھائی بس میں مہر ادا کر رہا ہوں، بس مہر ادا ہو جائے۔ لیکن مہر کو ادا کرنا حیات نہیں ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کیے، آپ کے اور ہمارے گزرنے کے بعد جہاں مال لگونے تھے اسی سے ادا کرنا پڑے۔ اب رہی بات، جب جنت میں سب چیز تو عیش ہے، ہر ایک چیز کو اللہ نے دے دیا ہے، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے ماں باپ ساتھ کے مسٹیک ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ یہاں پر جھومے کر رہے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام گندم میں نہیں کھاتے، ہم لوگ آتے ہیں دنیا میں نہیں، ہم لوگ سب جنت عیش کرتے، نہ وہاں پر ٹوائلٹ کرنے کا ٹینشن، نہ ٹوائلٹ جانے کا ٹینشن، نہ کھانا کھانے کے بعد آپ کا کسی اور چیز کا ٹینشن، نہ پیٹ میں سڑنے کا ٹینشن، نہ بدہضمی ٹینشن، نہ الٹی کرنے کا ٹینشن۔ بس کھائے دبا کر کھانے پر ٹوک کے بریانی کھا لیجیے، اس کے بعد کیا ہے ڈھکانے پر ہاؤ ختم ہو گیا، اور کوئی کی ضرورت نہیں ہے باتوں جانے کے لیے۔ جنت نہیں ہے، عیش ہے۔
اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تماموں کو، اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تماموں کو جنت الفردوس جگہ نصیب عطا فرمائے. آمین. زور سے بولیے بھائی آمین. لگا جنت کسی کو نہیں جانا ہے کیا؟ جنت جانا ہے اور بہانا اللہ جانا جنت کا آسان نہیں ہے. یہ کوئی نہیں کر سمجھ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا ترسا بن گیا ہوں میں ہی جنت جاؤں گا. نہیں، یہ غلط فہمی میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اپنے فضل میں رکھا ہے. ہاں شرط ہے، اصول ہے کہ اللہ کی پابندی ہے اس کو کرتے رہیے اللہ کا حکم سمجھ کر. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی جاؤں گا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ پھر کنفیوز میں رہے گی. مختصر ایک بات کریں واقعہ ختم کر آگے چلوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے اور تمام صحابہ کرام تشریف فرما ہے اور حضور فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جائے گا. کوئی بھی انسان اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جائے گا. اب اس سے پتہ چل گیا کہ بھائی اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے کہہ دیا کہ پہلے اعمال کو جنت اعمال کے بدلے جنت نہیں جا سکتا ہے. نہیں، مقصد نہیں ہے. مقصد اعمال ہے، اعمال شرط ہے، ایمان شرط ہے، اچھے اعمال کرنا ضروری ہے. لیکن اس اعمال کو یہ سمجھنا کہ اعمال کے بل بوتے پر ہی جاؤں گا، یہ غلط. اعمال اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں اللہ نے اعمال کو بدلے دے دیا، اللہ کا فضل ہے. صحابہ نے سنا اور صحابہ نے خاموش سناٹا چھا گیا. حضور نے کہا کہ ہر ایک انسان اپنے اعمال کے بدلے نہیں اللہ کے فضل کے بدلے جائے گا، اللہ کے فضل کے بدلے جائے گا. ایک صحابی ڈرتے ہوئے کپکپاتے ہوئے کھڑے ہوئے، وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ وہ ہم سوال کر رہے ہیں. سننے کا ہے. کھڑے کو بولے یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل جنت جائیے گا؟ کیا آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جائے بلکہ اللہ کے فضل کے بدلے جنت جائیے گا؟ ہمارے سوال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوئی، اللہ نے مہر لگا دیا کہ آپ کا اگلا پچھلا تمام گناہ معاف. آپ رحمت للعالمین، آپ میرے محبوب ہیں. آپ کا خاص نام دے دیا اللہ نے. کہیں مزدبر پکارا، کہ مدثر پکارا، کہ یاسین میرے پکارا، اور کہہ دیا کہ تمام کے تمام امت نبی کا تب تک نہیں جا سکتا جب تک آپ کو امت جنت داخل نہ ہو جاتا ہے. یہ تمام کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حبیب کو سوال کیا جا رہا ہے. جانتے سبق حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی ایک انسان ہوگا ایسے فجر پڑھ رہا ہوں اسی لیے کہ نماز نہیں ہوگی میرے، اس لیے میں میرا داڑھی رکھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ داڑھی نہیں لگے گا، اس لیے میں سچ بول رہا ہوں، اس لیے میں ہمارا داڑھی ہوں، اس لیے میں والد صاحب کی خدمت کر رہا ہوں، اس لیے فوج سے حقوق ادا کر رہا ہوں، اس لیے میں سلام کر رہا ہوں والد صاحب کو بار بار صلاح علاج. کیا ہمارا فضل جنت نہیں جا سکتا؟ حضور نے فرمایا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت جاؤں. سبحان اللہ. دوبارہ بولیے سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی انسان اپنے اعمال پہ اترائے نہیں، عمل کرے بتا خود. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اپنے آپ کو جیسے دنیاوی کام میں ہم روٹین مان لیے، شیڈول مان لیے ہیں، ترتیب اور طریقہ مان لیے ہیں، اعمال کا بھی ہمیں اپنا طریقہ ماننا ضروری ہے. اور اسی مہینے ہم سب آغاز کرنا ہے. آغاز کریں انشاءاللہ تعالی. سب سے اہم چیز 2-4 بات کروں گا. سونے سے ہم سوتے ہیں، ہم سب سوتے ہیں، سوتے ہیں میرے بھائی. رات 12 ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، سو جاتے ہیں. کس طرح 5G ختم ہونے کے بعد، 2GB ختم ہونے کے بعد سوتے ہیں. سونے سے پہلے سب سے اہم چیز میں بڑوں سے بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا، باوضو کوشش کریں. کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ باوضو مطلب وضو کو ساتھ سونے کی کوشش کریں. نمبر 2، جن کو آیت الکرسی یاد ہے، جن کو آیت الکرسی آداب یاد ہے تو آداب پڑھیں. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری 3 آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ جو مکمل ایک آیت ہے، اس کو اور 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور آخر میں قل اعوذ برب الناس. اور شروع اور آخر میں، شروع میں سورہ فاتحہ اور شروع آخر میں درود شریف پڑھے اور اپنے ہاتھ میں منہ مارے اور اوپر سے لے کر پورے نیچے تک
مت کر لے. اس طریقے سے سونا کس کا سونا ہے؟ یہ ہمارے آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سے سونا. آگے بتائیں، اگر جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، چاروں کول پڑھ کر سوتا ہے، خدا نے خواستہ اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو اللہ کے حبیب خود بارما جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ شخص جنت میں آنکھ جا کر کھلے. کہیں سبحان اللہ. کیا کھلے گا بھائی؟ آنکھ جنت جا کر کھلے. اسے فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. اب رہی بات، جب 40 سال عمر مبارک تشریف لے آئے تب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، سب سے پہلے وہی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 4-5 آیت نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتوں کو دیکھے تو ہکا بکا ہو گئے، گھبرا گئے. جب کہا اقرأ کا مطلب پڑھ. ہمارے نبی تو کیا تھے؟ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنے جاتے تھے اور نہ ہی پڑھنے جاتے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہمارے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا. اذان میں اس کا ذکر ہمارے نبی کو دی. اشہد ان محمد رسول اللہ کس کا ہوا؟ ہمارے نبی کا نام آیا. کلمہ میں لا الہ الا اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ جو بولیے محمد رسول اللہ. دوسرے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے اپنے نام کو محبوب کے نام سے ملا کر رکھا ہے. آدم آئے، اللہ نے کہا آپ کھڑا میرے ساتھ ہیں، میں وقت طور پر. موسیٰ آئے وقت طور پر، ابراہیم آئے وقت طور پر، عثمان آئے وقت طور پر، عیسیٰ آئے وقت طور پر، ہارون آئے وقت طور پر. ہر ایک پیغمبر آئے، تماموں کا جو پلیٹ ہوتا تھا تم بدلتا رہا. جب ہمارے آپ کے نبی آئے اور کہہ دیا ہمارے نبی نے کہ یہ محبوب، یہ میرے نبی، آپ کا نام میرے سودے قیامت تک رہے گا. سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ. یہ کمال ہے. ہم جس نبی کی امت کی ہے اس نبی کا نام ہمارے رب کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب جو نبی اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہو اور جو نبی سے وہ امتی محبت کرتا ہو، وہ امتی کبھی بھی جنت کے بغیر کہیں اور کسی جا نہیں سکتا. جب قرآن پاک نازل ہوئی، مختصر چل رہا ہو کھینچ کر، جب قرآن پاک نازل آیت نازل ہوئی تو کہا اقرأ پڑھیے. ہم پڑھا ہو نہیں ہے، لا قاری میں پڑھا ہو نہیں ہوں. دوبارہ بولے، تیسرے مرتبہ بولے. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے پیغام لاتے، قرآن پاک لینے والے فرشتے کا نام جبریل. اس کے بعد جبریل علیہ السلام روایت میں آتا ہے زور سے دبائے، ہلکا نہیں، زور سے دبائے، اتنا دبائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے باڈی کے اندر والا ٹھنڈک خود ہمارے نبی نے محسوس کیا اور کپکپا گئے تو پسینے چور شروع ہو گئے. پھر پڑھے اقرأ باسم ربک الذی 4-5 آئے. اس کے بعد آئے گھر، آنے کے بعد بخار سے طاری ہو گیا. ایسے فرشتوں کبھی دیکھے نہیں ہے، نوری فرشتہ. جی ٹائم تو 8:30 ہے نا، 7 منٹ ہے ابھی. ٹھیک 7 منٹ ہے جی. اس کے بعد پھر جب آئے تو سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیان فرمائی کہ میں نے ایسے ایک ہستی کو دیکھا، ایک شخصیت کو دیکھا. دیکھ رہے کہ ایک پر پورب میں ہے اور ایک پر پشچم میں ہے اور ہوا میں لٹک رہے ہیں. وہ سمجھ گئی. ان کے بعد ایک خطبہ جان تھے جو آسمانی کتاب کو جانتے تھے، ان کے پاس گئی اور کہا کہ یہ وہی نوری فرشتہ ہے جو موسیٰ پر بھی، ابراہیم اسماعیل پر بھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا. یہ اس فرشتے کا جبرائیل علیہ السلام تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو تبلیغ کرنا شروع کیا، اپنے دین کا پرچار کرنا شروع کیا. تو سب سے پہلا مسلمان ہونے والی خاتونوں میں ہمیں اب سبق لینا ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. سب سے عورتوں میں کون اسلام لائی؟ بولیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے نبی سے پہلی سب سے پہلی. اس کے وفات پانے کے بعد ہمارے نبی نے اور پھر 10 نکاح فرمائے. اور مردوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے خلیفہ ہے. اور بچوں میں شیر خدا کیا نام ان کا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، اور تیسرے پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 شخص سب سے پہلے اسلام لائے. اور اسلام لانے کے بعد ایسے آسان نہیں، ہم لوگ اذان دے رہے ہیں، قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں، مسجد چل رہا ہے، مکتب چل رہے ہیں، ٹوپی والے داڑھی والے گھوم رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ بہت آسان میں ہم لوگ ہیں. ہمیشہ 2 رکعت اللہ کو شکر کرتے رہنا ہے. وہ ہونے کے بعد چھپے رہے کئی سالوں تک. اسلام پھیلانا منع کرنا دیا کہ نہیں، ابھی دعوت کا کام نہیں شروع کرنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، کیا کرنا ہے، بس اب ایمان میں آئے، اب خاموش رہے. جب اللہ کا حکم آئے گا تب تک نہیں کرنا ہے، تب دعوت کا کام شروع کرنا. جب ابو جہل خبیث ملعون گٹر کے کرا پیداوار اور حمار ابو جہل اور آبان جان لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جا کر نماز ادا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اونٹ کا وجری، جو ہم لوگ صاف ہوتا ہے کسی کا، وہ اس کو بار بار آواز کر، وہ وجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا جاتا تھا. اسی طرح جب حضور آپ جب سجدہ کرتے تو جو اونٹ کا جو خون ہوتا وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس خون کو ہمارے نبی کے سر مبارک رکھ دیتے تاکہ تکلیف ہو جائے. اور ایک واقعے کے بعد ختم کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تبلیغ یہاں گئے، تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام کا پرچار کرنے کے لیے، اللہ کا وحدانیت پر اور غریب اور مسکینوں کو مدد کرنے کے لیے، یتیموں کا ساتھ دینے کے لیے، غلاموں کا ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے، عورتوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے جب تبلیغ کرنے لگے، تبلیغ کے لیے گئے، تو طائف کے گلیوں میں ہم وقتوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسنا شروع کیا. کیا مسئلہ، پتھر برسنا شروع کر دیا. روایت میں آتا ہے اتنی زیادہ پتھر برسائے گئے کہ سر مبارک سے لے کر جوتے مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا جسم خون سے بالکل رنگ گیا، پورا جسم رنگ گیا. پتھر سے ڈھانپ کے پورا ایکدم، صرف پتھر نہیں مارا بلکہ ہمارے نبی کو گالی گلوچ کیا گیا، رخسار مبارک پر تھوک پھینکا گیا اور کہا کہ تمہیں تو نبی ملا تھا کہ اللہ نے تمہیں نبی ملا کر دیا، اور کہ کسی اور کو نہیں ملا تھا، قریش خاندان نہیں ملا تھا، ہمارے خاندان حملے پہ مر گئے تھے. ایک تو بدن پر چوٹ پہنچائی، اس کے بعد پھر دل میں پر چوٹ پہنچا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور طائف کے ارد گرد پہاڑ آیا تھا، اور پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم دے تو اشارہ کریں، ان کم وقتوں کو دونوں پہاڑوں سے چونٹی سے مسل ڈالوں گا. لیکن رؤوف الرحیم نے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ بدوا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ دعا اللہم اہدی قومی، اللہ اہدی قومی، یا اللہ اس قوم ہدایت فرمانا. یہ قوم ابھی نہیں میں جا سکتا لیکن ان کے آنے اور نسل مجھے ضرور بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے. میرے محترم سامنے نے کہا ہمارے نبی جو آئے ہیں یہ رحمت بن کر آئے. ہمارے نبی دنیا میں رحمت، آخرت رحمت. مختصر ختم کرتا ہوں. آخرت رحمت کیسے ہے؟ جب ہر ایک انسان کل قیامت میدان حاضر ہوگا، کل قیامت میدان حاضر ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کا امت حاضر ہوگی، اور ایک حوض ہوگا جس کو حوض کوثر کہا گیا. ایک سورہ ہے سورہ کوثر، یاد ہے نا؟ بولیے کیا ہے سورہ کوثر؟ ہاں ماشاءاللہ، انا اعطیناک الکوثر. یہ جو کوثر ہے، یہ کوثر میں روایت میں آتا ہے کہ 80 حوض ہوں گے. تاریخ یاد میں کتنا حوض ہوں گے؟ 80 حوض ہوں گے. اور خوشی کی بات یہ ہے 40 حوض آدم سے لے کر عیسیٰ تک. کتنا حوض؟ 40 حوض آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور 40 حوض ہمارے آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حوض بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 40 کتنے امت ہوں گے؟ ایک دوسری چیز، کل قیامت میدان میں ہر ایک انسان نفس نفس کا عالم ہے. ہر ایک انسان نفس نفس عالم ہوگا. کوئی کمر تک پسینہ ڈبا ہوگا، کوئی ناک تک، کسی کے بدن میں کپڑا نہیں ہوگا. ہر ایک انسان نفس نفس عالم ہوگا، اور اللہ تبارک جلال جوش میں ہوگا. اللہ پورا غصے ہوئے اس حالت میں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوگی. ہر ایک انسان دوڑتے ہو جائیں گے سب سے پہلے والد محترم ابو جان کے پاس. کیا نام ان کا؟
سب سے پہلے اب ہو گیا نا، سب سے پہلے انسان کا آدم علیہ السلام، بھول جاتا لوگ سبق رہے، کیا نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا سب دوڑیں گے کہ آپ سب سے پہلے باپ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذریعے نسل کو آگے بڑھایا ہے، آپ اللہ تبارک تعالیٰ سفارش کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاف فرما دے۔ آدم میں مجھے مجال نہیں، میں نے اللہ کا نافرمانی کیا تھا، اس گندم کو کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے ہو سکتا اللہ مجھے سوال کر لے گا، اس کے بعد ابراہیم کے پاس آئیں گے، اسماعیل کے پاس آئیں گے، موسیٰ کے پاس آئیں گے، یوسف کے پاس آئیں گے، اس آخر میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پاس آئیں گے، کہیں گے یہ نبی آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص انعام آپ پر فضل فرمایا ہے کہ بغیر باپ آپ کو پیدا فرمایا ہے اور پاکیزہ ماں کے ذریعے پیدا فرمایا ہے، تو آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے۔ اس وقت سفارش کرنا بہت اہم چیز ہوگا، ہر ایک شخص ٹینشن میں ہوگا، کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا بھی مجال نہیں ہے کہ میں سفارش کر سکتا ہوں، ہاں ایک ہستی ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں، وہ تمام نبیوں کے امام، تمام انسانوں کے بدلے جس کو اللہ نے بنا دیا، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس۔ ایک شاعر کہا نا، اونچے فلک پہ نہ ہوتے ستارے، نہ مسجد کے اونچے اونچے کنارے، نہ مسجد نہ مندر نہ خود نہ ہوتا، نہ ساقی نہ کوثر دیکھا نہ ہوتا، نہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، نہ محبت نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ سبحان۔ اس کے بعد تمام کے تمام ادھر جائیں گے تو اس وقت ہر ایک پیغمبر، ہر ایک انسان نفس نفس کا عالم ہوگا، کیا کریں گے؟ نفس نفس۔ ہمارے نبی کہ یا ربی امتی یا ربی امتی، کون کر رہے ہیں؟ جس کی سنتوں کو آج ہم نے بگاڑ دیا، جن کو ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں، ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ اس وقت بولا جا رہا ہے، لیکن ہم اپنے دل نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن سچ بولنے پر مجبور نہیں ہو پا رہے کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں اور سچ بول دیں۔ پڑوسی ہم سے پریشان، یتیموں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، بھائی بھائی سے جھگڑا، میاں بیوی سے جھگڑا، باپ کے ساتھ عزت ادب نہیں، راستے میں چلتے ہیں سلام کلام نہیں۔ میری محدث میرے کرام، یہ عاشق رسول پہچان نہیں ہے۔ جو عاشق رسول ہوگا وہ تلاش کرے گا کہ محبوب عمل نبی کو کیا تھا، جو قیامت کے میدان میں جو اپنے امتیوں کے لیے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہ نافرمانی پر بیٹھا، لیکن ہمارے ہاتھ سے گنہگاروں کے لیے اللہ کے حبیب خود نفس نفسی کریں گے اور کہیں گے یا رب امتی، میرے نبی کو بخش دے۔ اس وقت ہم تمام ہمارے نبی کی سفارش سے بخشتے ہیں۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس طرح نبی کی سیرت سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت جب تک ہم زندگی میں نہیں لائیں گے، ہمارے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوگا۔ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ہر ایک فیلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اس کی تلاش کر ہم نے ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت کو مطالعہ کرنے سننے کی اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان درود کی بھائی پڑھ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد